نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 60 تا آیت نمبر 68۔ عرصہ دراز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے اور نشانات دکھانے کے باوجود فرعون نے حق بات کو قبول نہ کیا اور بنی اسرائیل کو ستانا بھی نہ چھوڑا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزادی دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے یعنی مصر سے نکل جائیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ اے موسیٰ، فرعونی لشکر آپ کا پیچھا کریں گے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل ہر سال ایک تہوار منایا کرتے تھے اور اس کے لیے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس سال بھی جب انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا تو فرعون اور اس کے حواریوں نے یہی سمجھا کہ یہ اپنا سالانہ تہوار منانے کے لیے نکل کر جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ بنی اسرائیل نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے فرعونیوں سے کچھ زیورات بھی عاریتاً ادھار لے لیے کہ وہاں سے واپسی پر آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے اور آگے چلتے گئے۔ اب ان کی منزل وہ مقدس سرزمین تھی جسے سرزمین فلسطین کہا جاتا ہے، اور وہی ان کا اصل وطن تھا، کیونکہ وہاں سے ہی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تھے۔ فرعون کو جب یہ خبر پہنچی اور اسے یہ شک ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل چکے ہیں اور شاید وہ واپس نہ آئیں، تو فرعون نے اپنے شہروں میں دیہاتوں میں اپنے بندے دوڑائے تاکہ فوج کو جمع کر کے لایا جائے، اور جتنے بھی جوان ہیں لڑنے والے سب کو یکجا کیا جائے۔ اور فرعون نے اپنے ملک میں 3 باتیں پھیلا دی اپنے ہرکاروں کے ذریعے سے۔ پہلی بات یہ اس نے کہی کہ بے شک یہ لوگ مٹھی بھر جماعت ہیں، یعنی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور ان سے یعنی بنی اسرائیل سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہا تاکہ لوگ بے خوف ہو کر اپنے گھروں سے نکلیں۔ دوسری بات فرعون نے یہ کہی کہ وہ ہمیں انتہائی غصہ دلانے والے ہیں، کیونکہ وہ یہاں سے خفیہ طریقے سے نکل گئے ہیں اور ہمارا بہت سارا زیور بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، گویا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا کر گئے ہیں، ہمیں احمق بنا کر گئے ہیں، تو اس لیے ان کا تعاقب کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات فرعون نے یہ کہی کہ ہم مسلح بھاری جماعت ہیں،
یعنی بنی اسرائیل سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور مسلح بھی ہیں، اور بنی اسرائیل نہتے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل یہاں پر مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو ہتھیار رکھنے کی اور فوجی تربیت حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور قبطی قوم حاکم قوم تھی، اس لیے ان کا ہر شخص فوجی تربیت حاصل کیے ہوئے تھا اور ہر شخص کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ تو فرعون نے یہ تین باتیں ان سے کہیں۔ تو فرعون کی یہ باتیں سن کر پورا ملک جوش میں آ گیا، اور قبطی اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنے باغ اور کھیتیاں، اپنی شاندار کوٹھیاں چھوڑ کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ادھر بنی اسرائیل کو سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے 3 دن گزر گئے، اور اس دوران وہ بحر کلزم کے کنارے تک پہنچ گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، فرعونیوں نے سورج کے نکلنے کے وقت ہی بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کر دیا، اور وہ بڑی شان سے اور بڑے غرور و فخر کے ساتھ بنی اسرائیل کو مٹانے کے لیے مصر سے نکلے تھے۔ تفسیری روایات کے مطابق ان کی تعداد 12-13 لاکھ تھی، بلکہ تفسیروں میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کی فوج میں سے 1 لاکھ جوان تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ چنانچہ اتنا بھاری اور بڑا لشکر فرعون کا یہ بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا، اور جب ان کے قریب پہنچ گیا فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اور فرعون کے لشکر نے آگے بنی اسرائیل کو بھی بحر کلزم کے کنارے کھڑا دیکھ لیا، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور سمندر میں اترنے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتیاں تو موجود نہیں تھیں، وہ سمندر کیسے پار کریں، اور پیچھے فرعون کا بھاری لشکر بھی پہنچ گیا، تو وہ گھبرا اٹھے۔ تو انہوں نے اپنی گھبراہٹ کا اظہار اور بے بسی کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تو نکلے نہیں تھے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا تھا اس کی تعمیل کرتے ہوئے مصر سے نکلے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا بھر بھی نہ گھبرائے، بلکہ انہیں اپنے رب کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا قال کلا، فرمایا تمہیں فرعون ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اس لیے کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم تو اپنے رب کے حکم پر نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں، تو جس کے حکم سے نکلے ہیں اس کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائیں گے، یعنی اللہ رب العزت ہمارے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بالکل اسی قسم کا واقعہ صدیوں بعد پیش آیا، جب غار ثور کی خلوتوں میں اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، اور دشمن آپ کو تلاش کرتے کرتے جب وہ ثور پہاڑ پر چڑھے اور اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو بالکل غار کے سامنے ہی کھڑے تھے، یہاں تک کہ اندر بیٹھے ہوں کو کفار کے پاؤں بھی نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ تھوڑا جھک کر دیکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نظر پڑ جاتی، مگر ایسا کرنے کا اللہ رب العزت نے ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تھا، اور وہ غار کو دیکھ کر اور غار کے منہ پہ بنے ہوئے جالے کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو کسی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں کفار دیکھ نہ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جب انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ توبہ میں ہے، اللہ رب العزت کو وہ انداز، وہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ انہیں قرآن حکیم میں بیان فرما دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ خوف نہ کھائیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں اور وہی ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، معنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معیا، میرے ساتھ۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہیں، یعنی میری وساطت سے پوری قوم کے حامی و ناصر اللہ کی ذات ہیں۔ تو فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ یہ وہی برکتوں والی لاٹھی تھی جو ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور جادوگروں سے مقابلے کے وقت بھی یہی لاٹھی تھی جس کو پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گئی تھی، اور پھر جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو اس نے نگل لیا تھا، اور سارے سانپوں کو نگلنے کے باوجود نہ اس کی سائز بڑھی تھی نہ لمبائی چوڑائی میں کوئی فرق آیا تھا۔ تو اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب اس لاٹھی کو، وہاں تو آپ نے میدان میں ڈال دیا تھا جادوگروں کے مقابلے میں، اور اب اس کو پانی پر ماریں۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر لاٹھی ماری، فن فلق، تو پانی پھٹ گیا۔ جہاں پر لاٹھی کی ضرب لگی وہاں پر پانی منجمد ہو کر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے تودوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں چلنے کے لیے راستہ بن گیا۔ فرمایا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی کا ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور اللہ رب العزت نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے پر چلتا ہوا سمندر عبور کر لے۔ تفسیر معالم العرفان میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العزت نے سمندر کے پانی کی طرف پہلے ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لاٹھی ماریں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سننا اور مان لینا۔ چنانچہ رات بھر تو سمندر میں تلاطم رہا، اس کی موجیں ادھر ادھر بکھری ہوئی سر ٹکراتی رہیں، اور وہ انتظار میں تھی موجیں کہ موسیٰ علیہ السلام کب آتے ہیں اور کس طرف سے آتے ہیں اور آ کر مجھے لاٹھی کب ماریں گے۔ تو جب لاٹھی ماری تو پانی منجمد ہوا، ان کے لیے راستے بن گئے۔ فرماتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے کنارے پہنچ گئے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، سامنے پانی تھا، تو آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جس کو اللہ رب العزت نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سمندر پر لاٹھی مارنے کا حکم ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر دیر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر لاٹھی مار کر کہا کہ مجھے چلنے کا راستہ دے دے، بس اسی وقت پانی پھٹ گیا اور درمیان میں 12 راستے صاف نظر آنے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر پانی ہو اور پانی جب خشک ہوتا ہے، پانی ختم ہوتا ہے، تو وہاں پر کتنی کیچڑ ہوا کرتی ہے، وہاں پر کون چل سکتا ہے؟ اور جہاں پر ہزاروں سالوں سے پانی رہا ہو وہاں پر نیچے کتنی دلدل ہوگی، کتنا کیچڑ ہوگا، وہاں پر کوئی چل سکتا تھا اس کیچڑ میں، اس دلدل میں؟ مگر اللہ رب العزت نے راستے ایسے بنائے پانی کے اندر کہ ہوا کو بھی ساتھ حکم دیا کہ ان راستوں کو فوراً خشک کر کے چلنے کے قابل بنا دو۔ چنانچہ ہوا ایسی چلی کہ فوراً راستے خشک ہو گئے، اور پھر ان 12 راستوں کے درمیان پانی کی دیواروں میں اللہ رب العزت نے کھڑکیاں بھی بنا دی، طاق بھی بن گئے، جن کے ذریعے سے وہ قبیلے ایک دوسرے کو دوران سفر دیکھ بھی سکتے تھے۔
ارشاد فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے پہنچا دیا وہاں پر دوسروں یعنی فرعونیوں کو۔ جب فرعون اور اس کا لشکر وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل تو سمندر کے درمیان میں بنے ہوئے راستوں پر چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پیچھے جانے کے لیے ان راستوں کو استعمال کرنا چاہا، مگر پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ دونوں طرف سے پانی کی دیواریں کھڑی ہیں، گہرائی میں نیچے اتر کر جانا، پار کرنا، وہ تو جا رہے ہیں، ہم کیسے جائیں گے، پانی آپس میں مل نہ جائے۔ تو روایات میں آتا ہے، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا فرعون کے گھوڑے کے آگے لگا دیا، جسے دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں اتر گیا، اور پھر اس کے پیچھے سارا لشکر انہی راستوں پر چل نکلا۔ بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جبکہ فرعون کا سارا لشکر بیچ میں پہنچ چکا تھا سمندر کے۔ جب آخری بنی اسرائیلی خشکی پر پہنچ گیا اور آخری فرعونی سمندر میں اتر چکا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا پانی کو آپس میں مل جانے کا، تو سمندر کا پانی جو منجمد ہو چکا تھا آپس میں مل گیا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، ان میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جو ضائع ہو گیا ہو، جو پانی میں ڈوب گیا ہو۔ فرمایا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس سارے واقعہ میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے فرما برداروں کو محفوظ رکھتے ہیں، کیسے ان کی مدد فرماتے ہیں، کس طرح ان کی نصرت فرماتے ہیں، کس طرح دشمنوں سے ان کو بچاتے ہیں، اور نافرمانوں کو کس طرح اللہ رب العزت نیست و نابود کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود وما کان اکثرهم مؤمنین، لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی رہتی ہے، اور ہمیشہ دنیا میں اکثریت کفار کی رہی ہے۔ اس زمانے میں بھی تاریخ کو دیکھ لیا جائے اور آج بھی مشاہدہ کر لیا جائے، دیکھ لیا جائے، تو پوری دنیا میں توحید کے ماننے والے، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے والے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے نظر آئیں گے، اکثریت آج بھی ایمان سے خالی نظر آتی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کے پروردگار غالب بھی ہیں اور بہت زیادہ مہربان بھی ہیں۔ نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے زبردست سزا دینے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے، شکر گزاروں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے انتہائی مشفق اور مہربان ہیں۔ مشرکین مکہ کو یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت پکڑیں، اور ان کو سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس لیے ان کو مہلت پہ مہلت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرما بردار اور نیکوکار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔